گفتگو کا عنوان روزے کی حکمت اور اس کے تقاضے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیروی کرنے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خواہش سے، جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ میرے عزیزو، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم عبادت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا وسیلہ ہے۔ نفسانی خواہشات پر قابو پانے اور اپنے آپ کو منکرات سے بچانے کا اہم ذریعہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر شریعت میں فرض کیا تھا اور ہر امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ روزے کی صورت اور مدت الگ الگ تھی۔ مثلا کسی امت کو ایام بیز کے روزے کا حکم تھا، یعنی قمری مہینے یعنی چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے۔ کسی امت پر خاموش رہنے کا روزہ تھا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ۔ کسی نبی کو ایک دن افطار کرنے اور ایک دن روزہ رکھنے کا حکم تھا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور کبھی دن اور رات دونوں کا روزہ تھا، اس طرح کہ اگر رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن کے افطار تک کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے اور نہ خواہش نفس پوری کر سکتے تھے۔ میرے عزیزو، ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر بھی اسی طرح کا روزہ فرض تھا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزے کے حکم میں 3 مرتبہ تبدیلی ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر باقاعدہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا۔ ان میں لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ حکم تبدیل ہوا اور آیت کریمہ نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کا روزہ ضرور رکھے۔ چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور اختیار ختم کر دیا گیا، اختیار لے لیا گیا۔ یہ نہیں کہ تم جس کا دل چاہے روزہ رکھ لو اور جس کا دل چاہے روزہ چھوڑ دے، وہ فدیہ ادا کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اختیار دیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا، واپس لے لیا گیا۔ اب ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ البتہ مریض اور مسافر کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ عمر دراز ضعیف انسان کو فدیے کی اجازت دے دی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ افطار کے بعد جب تک لوگ سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھانے پینے اور بیوی سے مجامعت کرنے کی اجازت تھی، مگر جب وہ سو جاتے تو اٹھ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک انصاری صحابی سرمہ بن قیس روزے کی حالت میں محنت و مشقت کر کے آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے سو گئے۔ صبح ہوئی تو پھر ان کا روزہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ نڈھال ہو چکے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو شدید مشقت میں مبتلا دیکھتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کل میں نے محنت کی، شام کو گھر آیا، لیٹا تو نیند آ گئی، صبح جب اٹھا تو پھر روزہ رکھنا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے بعد اپنی بیوی سے مباشرت کی اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور موسم بہار کی طرح برگ و بار لاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر عبادت کی اپنی شان اور لذت ہے۔ روزے کی شان سب سے الگ اور منفرد ہے، سب سے الگ ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ ہر عبادت ظاہری عمل پر مبنی ہو سکتی ہے مگر روزہ داخلی عبادت ہے۔ اگر کوئی چھپ کر پانی پی لے تو اسے اللہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ شرعی طور پر تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے پرہیز کرنے کا نام ہے، مگر روزے کی حکمت یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس پر مکمل کنٹرول کرے، عبادت اور ذکر سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کی تطہیر کرے اور غیر اخلاقی کاموں سے بچے۔ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، گالی گلوچ، چیخنا چلانا، ادھر ادھر کی باتیں، بیجا باتیں اور چغل خوری وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے بچے۔ دوسروں کی برائی نہ کرے بلکہ ہر برے قول اور عمل کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو یہ حکم دیا کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ گناہ کا کام نہ کرے، نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو وہ اس سے 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ روزہ دار نے اللہ کی خاطر کھانے پینے اور شہوت کو ترک کر دیا ہے، اللہ کی خاطر چھوڑ دیا ہر چیز کو۔ میرے عزیزو، روزے کا مقصد قرآن کریم میں تقوی کو قرار دیا گیا ہے، اور تقوی بری باتوں، برے کاموں سے بچنے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دے اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد ربانی ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تم کرتے جا رہے ہو اور وہ باخبر ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا، بلکہ وہ باخبر ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے ہر اس عمل سے باخبر ہے جو تم کرتے آ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تم کرو گے، ہر شے سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تمہاری باخبر ہے۔ اگر انسان روزہ بھی رکھے، غلط کام بھی کرے، بری باتیں بھی کرے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تو وہ شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر اسے روزے کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزے کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ ایسے روزے دار بہت سے ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے نام پر صرف بھوک پیاس ملتی ہے، اور بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قیام اللیل کے نام پر رات کا جاگنا ہی ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر روزے کے روحانی اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتے، زبان کو دوسروں کی غیبت سے، برائی سے، بدگوئی سے محفوظ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی سے، اظہار رسانی سے، لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتے۔ غرض یہ کہ وہ سب کام کرتے ہیں جو بے روزے دار کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو روزے سے نہ خود کا فائدہ ہوگا اور نہ اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ جو شخص جھوٹی بات، جھوٹا کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے دار کی دو اہم سنتیں ہیں، ایک سحری اور دوسرے افطار ہے۔ سحری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی فرق ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اگر روزے دار کو سحری کھانے کی خواہش نہ ہو تب بھی ایک کھجور کھا لے یا ایک گلاس پانی پی لے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ رہے۔ میرے عزیزو، دوسری سنت افطار ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ افطار کی یہ بھی سنت ہے کہ روزے داروں کو افطار کرائیے۔ اگر غریب روزے دار کو افطار کرائیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی افطار کا بھی اور غربا پروری کا بھی ملے گا۔ افطار کے وقت دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ایک انصاف پرور حکمران، جو عادل حکمران ہو، جو انصاف کرنے والا حکمران ہو، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ دوسرے مظلوم انسان کی، اور تیسرے افطار کرنے والے روزے دار کی۔ میرے عزیزو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ روزہ افطار کے وقت دعا کرتے اور یہ حدیث بھی دہراتے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ روزے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرنا اور ذکر کا اہتمام کرنا روزے کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں تو لوگ تراویح نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بس سحری کھائی اور پڑھ کے سو گئے، نہ فجر کی نماز کا پتہ، نہ ظہر کی نماز کا پتہ، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ یہ ہمارے روزوں کا حال ہے، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو روزے دار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ذکر اللہ سے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو مزین نہیں کرتے اور روزے دار بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اس لیے اپنے روزے کو خوب اخلاص کے ساتھ، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ اپنے روزے کو رکھیے اور اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، بری باتوں سے بچیے۔ رمضان المبارک میں تراویح بھی ادا کیجیے، 5 وقت کی نماز بھی باجماعت ادا کیجیے، جماعت مت چھوڑیے، بڑی فضیلتیں ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، اس کے بابرکت ایام، اس کی بابرکت گھڑیاں، اس کی بابرکت منٹیں، اس کی بابرکت سیکنڈز، اس کا ہر لمحہ بابرکت ہے۔ اس سے جتنا فیض ہوا جائے، جتنا فیض حاصل کیا جائے، جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں اللہ سے لے لی جائیں، جتنی سعادتیں اللہ سے حاصل کی جائے، لے لی جائیں۔ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ کمانا ہے کما لیجیے۔ یہ ایک سیزن ہے، یہ ثواب کمانے کا سیزن ہے، یہ گناہوں کو ختم کرنے کا سیزن ہے، یہ قبولیت کا سیزن ہے، یہ دعاؤں کو قبول کروانے کا سیزن ہے، یہ اپنی بات منوانے کا، اپنی بات اللہ کے حضور پیش کرنے کا سیزن ہے۔ دن ہو یا رات ہو، یہ پورا مہینہ یہ سیزن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور رات کو تو کیا ہی کہہ دیں کہ پوری رات اگر بندہ اپنے رب کے حضور گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے رمضان المبارک کا احترام کیجیے اور اپنے روزے کی حفاظت کیجیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔